بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی اور دوستو، لعنت کے مفہوم اور مطلب کیا ہے اور لعنت کی اقسام کیا ہیں، اور کیا کسی مسلمان کے اوپر لعنت بھیجی جا سکتی ہے یا نہیں، شریعت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جانتے ہیں کہ لعنت کی کتنی اقسام ہیں، تاکہ اس سے اگلی بات ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو لعنت کی بنیادی طور پر مفہوم کے اعتبار سے دو اقسام ہیں۔ ایک لعنت کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اللہ کی رحمت سے نکل جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ اور یہ جو اس مفہوم کی جو لعنت ہے، اس کا تعلق صرف کفار کے ساتھ ہے، اور ان کفار کے ساتھ ہے کہ جو مر چکے ہیں، جن کا کفر کے اوپر مرنا یقینی ہے۔ اگر ایک کافر ہے دنیا کے اندر، اس مفہوم کی لعنت اس کے اوپر بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جو مر چکے ہیں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور دوسرا جو مفہوم ہے لعنت کا، جو مفہوم ہے وہ ہے اللہ کی رضا سے دور ہونا اور اللہ کی خوشنودی سے دور ہو جانا، اللہ کے قرب سے دور ہو جانا۔ اور اس مفہوم کی جو لعنت ہے، اس کا تعلق اس مسلمان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ اس مفہوم کی لعنت اس مسلمان کے اوپر بھی بھیجی جا سکتی ہے کہ جو کسی نامناسب کام کا ارتکاب کر رہا ہے، غیر شرعی فعل کا ارتکاب کر رہا ہے۔ جیسے مثلا کوئی کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کے اوپر لعنت بھیجی جا سکتی ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ اس کے اوپر لعنت بھیجی جائے، لیکن اگر کوئی لعنت بھیجتا ہے اس مفہوم کے ساتھ تو اس کی گنجائش ہے۔ اور خاص طور پہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی ہے کہ وہ لعن طعن سے پرہیز کریں۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے واقعات یا کسی علماء دین کے واقعات میں ایسا آتا ہے کہ انہوں نے کسی کے اوپر لعنت بھیجی ہے، تو وہ لعنت کا جو دوسرا مفہوم ہے وہ مراد ہے وہاں پہ۔ اب رہی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن طعن سے بہرحال منع فرمایا ہے۔ جیسے کہ فرمایا کہ جب کوئی کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے تو وہ لعنت اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے، تو وہ لعنت کا اگر مستحق نہیں ہوتا تو وہ لعنت جو ہے وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، لیکن اوپر سے اس کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، تو وہ لعنت واپس اس بندے کے اوپر پڑ جاتی ہے کہ جس نے وہ الفاظ ادا کیے تھے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لعن طعن کرنے والا بندہ ہے، لعنت بھیجنے والا بندہ ہے، قیامت کے دن وہ نہ تو گواہ بنے گا، نہ اس کی وہ سفارش کر سکے گا۔ تو یہ بھی بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور خاص طور پر جو لعن طعن کرنے کا سلسلہ ایسی مخلوق کے اوپر ہو کہ جو جاندار ہیں، اب انسان نہیں، انسانوں سے ہٹ کر بھی بس اوقات لوگ چیزوں کے اوپر بھی لعن طعن کر رہے ہوتے ہیں، اور حالانکہ وہ چیزیں اس چیز کی مستحق ہی نہیں ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ کثرت سے جہنم میں جائیں گی، جو حدیث سے مفہوم سے پتہ چلتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ بیان فرمائی کہ یہ لعن طعن بہت کرتی ہے، تو یعنی ان کے اور بھی جرم ہیں، ان میں سے ایک یہ جرم بھی بتایا۔ تو لعن طعن سے مسلمانوں کو حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔ باقی ایسے کام کرنا کہ جس کی وجہ سے بندہ خود لعنت کا مستحق ہو جائے اور لوگ اس کو لعنت اس کے اوپر بھیجنا جو ہے بھیجنے پہ مجبور ہو جائیں، تو لوگوں کو ان کاموں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے اور اس کے اوپر تو قرآن میں بھی آیا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، کیونکہ وہ کام اس قسم کے کر رہے ہیں۔ تو لوگوں کو اس قسم کے کام سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کے اوپر لعن طعن کرنا شروع کر دیں اور لعن طعن کرنے پہ مجبور ہو جائیں۔ تو بہرحال یہ لعنت کی دو اقسام ہیں، ان میں سے کوئی بھی ایسی قسم ہے تو حتی الامکان ایمان والوں کو لعن طعن کرے، ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور جو پہلی قسم ہے لعن طعن کی، تو وہ تو بالکل ہی کسی مسلمان کے اوپر اس مفہوم کی لعنت بھیجنا بالکل جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ البتہ جو دوسرے مفہوم کی جو لعنت ہے اس میں گنجائش ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس قسم کی لعن طعن بھی کسی مسلمان کے اوپر کی جائے۔